جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ تم اپنا وار پہلے کرتے ہو یا ہم پہلے کریں؟ اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم ہی پہلے اپنے دل کی بھڑاس نکال لو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ تم نے کیا کیا، اور پھر اللہ نے تمہارے کیے کو کس طرح مٹا دیا۔ اسی وقت انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں۔ کچھ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا وہ سانپ بن کر چل پھر رہی ہیں اور میدان میں دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، غالب تو ہم ہی رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 65 سے 69 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کی پہلی آیت سے تفسیر شروع کرتے ہیں۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ بظاہر جادوگر متحد ہو گئے اور انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ جس وقت میدان میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تم پہلے جادو کے آلات پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ جادوگروں نے جو یہ بات کہی ہے، اس بات کو کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا آتم وشواس جنتا کو دکھا سکیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی نہ کی کیونکہ انہیں اپنی کامیابی کا پورا اطمینان تھا، اور اس کے علاوہ اس قسم کے مقابلوں میں عموماً وہ بازی لے جاتا ہے جو پیش قدمی نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ سورہ اعراف میں بیان ہوا تھا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈر اور گھبراہٹ میں ڈال دیا، اور یہ ان کا بہت ہی بڑا جادو تھا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اثر صرف عام لوگوں پر ہی نہیں ہوا تھا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کے اثر سے متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی صرف آنکھوں ہی نے یہ محسوس نہیں کیا بلکہ ان کے خیال پر بھی یہ اثر پڑا کہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر دوڑ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے پھینکو لفظ نکلا، جادوگروں نے ایک ہی بار میں اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ان کی طرف پھینک دیں، اور اچانک ان کو یہ نظر آیا کہ سینکڑوں سانپ دوڑتے ہوئے ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے مرکیوری جیسے بہت سے کیمیکل ان رسیوں اور لاٹھیوں کے اندر بھرا ہوا تھا کہ جس سے سورج کی دھوپ میں اس کیمیکل کے گرم ہونے کی وجہ سے غیر معمولی دوڑ بھاگ اور الگ الگ قسم کی تیز حرکتیں ان میں شروع ہو گئیں۔ یقیناً یہ حرکتیں چلنے پھرنے کی نہیں تھیں، لیکن وہ بات جو جادوگروں نے لوگوں کو پہلے سے ہی سمجھائی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی خاص درشیہ جو وہاں نظر آیا، اس سے لوگوں کو یوں لگا جیسے ان میں جان آ گئی ہے اور وہ چل پھر رہے ہیں۔ اس منظر سے فوری طور پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ڈر سا اپنے اندر محسوس کیا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ انسان بہرحال انسان ہی ہوتا ہے، خواہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ انسانیت کے تقاضے اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس مقام پر یہ بات لائق ذکر ہے کہ قرآن یہاں اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ عام انسانوں کی طرح پیغمبر بھی جادو سے متاثر ہو سکتا ہے، اگرچہ جادوگر اس کی نبوت سلب کر لینے یا اس کے اوپر نازل ہونے والی وحی پر خلل ڈال دینے یا جادو کے اثر سے اس کو گمراہ کر دینے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن کچھ دیر کے لیے اس کے دل و دماغ پر ایک ہلکا سا اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی کھل جاتی ہے جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایت پڑھ کر نہ صرف ان روایات کو جھٹلاتے ہیں بلکہ ان سے آگے بڑھ کر تمام حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک بہت ہی عجیب درشیہ تھا۔ جادوگر جن کی سنکھیا زیادہ تھی اور اس کلا کے بارے میں ان کی جانکاری بھی ادبھت تھی، اور وہ ان چیزوں کے بھوتک گنوں کا اپیوگ کرنے کے طریقوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے وہ درشکوں کو پربھاوت کرنے میں سکشم تھے کہ یہ سب جاندار ہیں۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں کی دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ کچھ لوگ ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے چیخنے لگے اور پیچھے کی طرف ہٹ گئے۔ بہرحال اس موقع پر اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ پہنچی اور وحی کے فرمان نے ان کی ذمہ داری واضح کر دی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، پھینکو جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا کامیاب نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ معجزے سے جو اژدہا پیدا ہوا تھا وہ ان تمام لاٹھیوں اور رسیوں ہی کو نگل گیا ہو جو سانپ بنی نظر آ رہی تھیں، لیکن جن الفاظ میں یہاں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے
کہ اس نے لاٹھیوں اور رسیوں کو نہیں نگلا بلکہ اس جادو کے اثر کو باطل کر دیا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ سورہ اعراف اور شعراء میں الفاظ یہ ہیں کہ جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے ان کو وہ نگلے جا رہا تھا، اور یہاں الفاظ یہ ہیں کہ وہ نگل جائے گا اس چیز کو جو انہوں نے بنا رکھی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا جھوٹ اور ان کی بناوٹ لاٹھیاں اور رسیاں نہ تھیں بلکہ وہ جادو تھا جس کی بدولت وہ سانپ بنی نظر آ رہی تھی۔ اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ جدھر جدھر وہ گیا لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل کر پیچھے پھینکتا چلا گیا کہ ہر لاٹھی لاٹھی اور ہر رسی رسی بن کر پڑی رہ گئی۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، بلکہ فرمایا جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے پھینکو۔ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو بات اہم ہے وہ اللہ کا ارادہ اور اس کا حکم ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہو تو لاٹھی تو بڑی بات ہے، اس سے چھوٹی اور ہلکی سی چیز بھی اپنا روپ رنگ بدل سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔